وسلم بکار خیش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ، بکار خیش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم اغثنی یا رسول اللہ، نہ دارم جز تو مل جائے نہ دانم جز تو ماوائے، نہ دارم جز تو مل جائے نہ دانم جز تو ماوائے، توئی خود ساز و سامانم اغثنی یا رسول اللہ، توئی خود ساز و سامانم اغثنی یا رسول اللہ، شہاب کس نوازی کن طبیباں چارہ سازی کن، شہاب کس نوازی کن طبیباں چارہ سازی کن، مریض درد عصیانم اغثنی یا رسول اللہ، مریض درد عصیانم اغثنی یا رسول اللہ۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر رانی وگر خانی غلامم انت سلطانی، اگر رانی وگر خانی غلامم انت سلطانی، دیگر چیزیں نمی دانم اغثنی یا رسول اللہ، دیگر چیزیں نمی دانم اغثنی یا رسول اللہ۔ اور اعلیٰ حضرت نے مقطع میں ارشاد فرمایا ہے رضایت سائل بے پر توئی سلطان لا تنہر، رضایت سائل بے پر توئی سلطان لا تنہر، شہا بہرے عزی خانم اغثنی یا رسول اللہ، شہا بہرے عزی خانم اغثنی یا رسول اللہ۔ رفیقان گرامی، شادی کا موقع ہے اور فراغت کے بعد یہ عظیم الشان جشن کا انعقاد ہے۔ اسی مناسبت سے قرآن کی ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، اور تم اپنے پسند کے مطابق عورتوں سے نکاح کرو۔ نکاح یہ ایک پاکیزہ عبادت ہے، نکاح نگاہوں کو بچانے والی عبادت ہے، نکاح دل کی طہارت ہے، نکاح آدمی کو برائیوں سے بچانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، نکاح انسان کے پھسلے ہوئے قدم کو راہ راست پر لانے والی عبادت ہے۔ نکاح کی ابتدا کی طرف اگر آپ آئیں، تاریخ کا مطالعہ کریں، ہسٹری کو آپ اگر دیکھیں اور تاریخ کے کتب کے ورق گردانی کریں تو آپ کو یہ بات سامنے آئے گی کہ نکاح جو سب سے پہلے منعقد ہوا یہ جنت میں ہوا، اور حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام حوا علیہ السلام کے درمیان نکاح کا رشتہ پاکیزہ جنت میں منعقد ہوا۔ پھر دنیاوی سلسلہ دراز ہوتا رہا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم سب ماننے والے ہیں، ہم سب حضور کے غلام ہیں، ہم لوگوں نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے، ہم سب حضور کے امتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، حضور فرماتے ہیں کہ نکاح میری سنت ہے، نکاح میری سنت ہے، اور جس نے میری سنت سے روگردانی کی، جس نے میرے سنت کا انکار کیا فلیس منی، وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی پختہ سنت ہے کہ اگر کوئی اس لائق ہو کہ وہ نکاح کر سکتا ہے، استطاعت رکھتا ہو کہ بیوی کا نانا نفقہ چلا سکتا ہے، وہ طاقت رکھتا ہے کہ بیوی کے سارے چیزوں کو وہ مکمل پورا کر سکتا ہے، اور نکاح کا وہ منکر ہو، نکاح سے وہ انکار کر دے، تو حضور فرماتے ہیں فلیس منی، وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ انکار کرنے والا، میرے طریقے سے اپنے چہرے کو پھیرنے والا، میرے طریقے سے ہٹنے والا، میرے طریقے سے روگردانی کرنے والا، میرے طریقے سے بیزاری ظاہر کرنے والا فلیس منی، وہ مجھ میں نہیں ہے، یعنی حضور کے امتی میں سے نہیں ہے، حضور کے غلاموں میں سے نہیں ہے، حضور کے کلمہ پڑھنے والوں میں سے نہیں ہے۔ اگر حضور کا کلمہ پڑھنے والوں میں شمار ہونا ہے، اگر حضور کے غلام میں اپنے آپ کو گنتی کرانا ہے، اگر حضور کے غلامی کا پٹا اپنے پیشانی پہ باندھنا ہے، اگر حضور کے غلامی کا پٹا اپنے گردن پہ لگانا ہے، تو آپ کو یہ کہنا ہوگا کہ نکاح حضور کی سنت ہے، ہم اسے دل و جان سے لگاتے ہیں، اور اگر اس لائق آپ ہیں تو لبیک کہہ کے جب اس عمر تک آپ پہنچ جائیں گے تو نکاح آپ کر لیں، نبی کی سنت کو اپنا لیں، تو نبی کی سنت کو اپناتا
पैगंबर फरमाते हैं मन अहब्बा बि सुन्नती फकद अहब्बनी और मन अहब्बनी मैं भी जन्नती, कि जिसने मेरे सुन्नत से मोहब्बत किया, मुझसे मोहब्बत किया, और जिसने मुझसे मोहब्बत किया गोया कि कल क़यामत के दिन जन्नत में अल्लाह तबारक व तआला उसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत। सुभान अल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से जो मोहब्बत करता है, दिलो जान से लगाता है, हुजूर के कदमों पर अपने दिलो जान को निसार करता है, हुजूर फरमाते हैं कल क़यामत के दिन मेरे सुन्नत को अपनाने के वजह से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत आपको मिलेगी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने रफ़ाक़त आपको अता फरमाते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया जहान में औरतों का मकाम किस कदर ऊंचा किया। आप थोड़ा तारीख के औरात को पलटिए, वक्त बड़ी कम है, मैं तेजी से बोलता चला जाऊं और आप उसे और सुनते चले जाइए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ लाए, आपकी उम्र बढ़ती चली गई, आपकी उम्र बढ़ती चली गई, आपकी उम्र 25 साल हो गई। कितनी साल आपकी उम्र हो गई? 25 साल हो गए। आप अंदाजा कर सकते हैं 25 साल में किस तरह जवानी जिस्म में आ जाती है, किस तरह वो मुकम्मल जवान हो जाता है। आजकल के नौजवानों को 25 साल की उम्र में देख करके आप अंदाजा कर सकते हैं, मगर वो तो नबियों के नबी हैं, वो तो पैगंबरों के पैगंबर हैं, वो तो सुल्तानों के सुल्तान हैं। अरे ये कहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसको पैगंबर आज़म बना करके भेजा है। ये कहिए कि हम आए हैं दुनिया में, नबी का सदका है। हम नहाते हैं, हम गुस्ल करते हैं, फेसवाश से चेहरा धुलते हैं, आईना में चेहरा देखते हैं तो हमें लगता है कि हम बहुत खूबसूरत हैं। अगर आप इतना खूबसूरत हैं तो जिनके सदक़े में आप बनाए गए हैं वो कितना हसीन होंगे, वो कितना खूबसूरत होंगे, वो कितना हुस्न का मलका रखते होंगे, वो कितना जमील होंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकम्मल जवान है, 25 साल की उम्र है। उधर एक बेवा औरत है, वो भी दो शोहरों की बेवा, नाम खदीजतुल कुबरा है। उन्होंने अहद कर ली है अब हम किसी से निकाह नहीं करेंगे, अब हम शादी नहीं करेंगे, दो शोहरों की बेवा। मगर अचानक होता ये है, हजरत खदीजा सोती है, रात में ख्वाब आता है। वो ख्वाब ये है कि आसमान से चांद उतरा, खदीजतुल कुबरा के गोद में आ गया और खदीजा जब नींद से बेदार हुई, सुबह का सफेदा नमूदार हुआ, सुबह की सफेदा नमूदार हुआ, सूरज की रोशनी कायनात में फैल गई। हजरत खदीजतुल कुबरा अपने चचाजाद भाई हजरत वर्का बिन नौफल के पास गए। वर्का बिन नौफल कौन है? ये तौरात और इंजील के जबरदस्त आलिम दीन है। वहां गए और जाकर कहने लगी, खदीजतुल कुबरा बयान करने लगी, ए मेरे चचाजाद भाई, ए वर्का बिन नौफल, आप तौरात का भी इल्म रखते हैं, इंजील का भी इल्म रखते हैं, दुनिया जहान में जितनी किताबें अल्लाह तबारक व तआला ने भेजी हैं सारे किताबों का आपके पास इल्म है। ए खदीजा बताओ तो सही, हुआ क्या है? खदीजा हुआ क्या है? मामला क्या है? वर्का बिन नौफल ने जब ये कहा तो खदीजा कहती है कि ए मेरे चचाजाद भाई वर्का बिन नौफल सुनिए, रात को मैं सोई थी, अचानक मैंने ख्वाब देखा। कहा क्या ख्वाब था? कहा आसमान से चांद उतरा और मेरे गोद में आ गया और गोद में आने के बाद उसकी रोशनी पूरी कायनात में फैलने लगी, पूरी कायनात में उसकी रोशनी फैल गई। हजरत वर्का बिन नौफल ने जब ये सुना वो मुस्कुराते हैं और मुस्कुरा कर जवाब देते हैं, ए खदीजा अगर तुमने ऐसा ख्वाब देखा है तो सुन लो, मक्का में नबी आएंगे, नबियों के नबी आएंगे, पैगंबरों के पैगंबर आएंगे, कायनात में उनका चर्चा होगा। और ए खदीजा अगर तुमने ऐसा ख्वाब देखा है तो तुम्हारी शादी उसी पैगंबर से होने वाली। सुभान अल्लाह। कुबरा अगर वाकई तुमने ऐसा ही ख्वाब देखा है तो याद रखना नबी आखिर ज़मां से तुम्हारा निकाह होने वाला है, उससे तुम्हारी शादी होने वाली है। खदीजतुल कुबरा चौंक गई, हम दो शोहरों की बेवा, हमने अहद कर ली है कि निकाह नहीं करना है, शादी नहीं करनी है, ये कैसा ख्वाब है, ये कैसा हैरत अंगेज था। मगर हुआ क्या, चंद दिनों के बाद उसी पैगंबर आज़म से मुलाकात हो गई। खदीजतुल कुबरा अपनी माल तजारत हुजूर को देते हैं, अपने गुलाम मैसरा को साथ करते हैं, मेरा गुलाम साथ जा, माल तजारत साथ में लेकर के जा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खदीजा के माल तजारत को लेकर के जा रहे हैं, गुलाम मैसरा है, वापस लौटता है। खदीजतुल कुबरा के दिल में हुजूर की मोहब्बत बढ़ती चली गई, हुजूर की अकीदत बढ़ती चली गई, हुजूर की खूबसूरती उसके दिल में भागती चली गई। एक दिन हुआ ये जब पैगाम निकाह खदीजतुल कुबरा ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक भिजवा दिया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने बड़ों से मशवरा किया, मशवरा करने के बाद उसके पैगाम को एक्सेप्ट कर लिया, उसके पैगाम को कबूल कर लिया और हुजूर अलैहिस्सलाम ने कहा, ए खदीजतुल कुबरा
کے لیے راضی ہو، تیار ہو۔ آپ نبی کے کردار کو پڑھیے کہ مکمل جوان ہے، 25 سال کی جوانی ہے، اور حسن کا کہنا کیا ہے، حسن بھی لاجواب ہے، آپ کے چال چلن بھی لاجواب ہے۔ دنیا جہان آپ کو امین کہہ رہی ہے، آپ کو صادق کہہ رہی ہے، کائنات آپ کے قدموں پہ قربان ہے، اور دو بیوہ عورتوں کے نکاح کو آپ نے قبول کر لیا۔ پیغام نبی نے دیا ہے کہ پیغمبر دنیا میں آئے ہیں عورتوں کے مقام کو بلند کرنے کے لیے، عورتوں کے مقام کو اونچا کرنے کے لیے۔ مگر معاملہ یہیں تک رکا نہیں۔ ایک دن خدیجہ الکبریٰ نے اپنے غلام میسرہ سے پوچھنے لگی، آج بھی ماحول ہے، کئی شادی بیاہ رشتہ طے ہو جاتا ہے تو ہم لوگ پوچھتے ہیں لڑکا کیسا ہے، کوئی عیب تو نہیں ہے، کوئی خامی تو نہیں ہے، کوئی برائی تو نہیں ہے۔ ہم لوگ پتہ کرتے ہیں، بڑی تحقیق کرتے ہیں، اگل بغل کے لوگوں سے پوچھتے ہیں، اڑوس پڑوس کے لوگوں سے پوچھتے ہیں، رشتے دار لوگوں سے آپ تحقیق اور تفتیش کرتے ہیں۔ خدیجہ الکبریٰ نے ایک دن میسرہ غلام کو بٹھایا کہ بیٹھ جا۔ میسرہ بیٹھ گیا، کہا اے خدیجہ، اے میری ملکہ، اے میرے آقا، فرمائیں کیا حکم ہے، کیا حکم ہے؟ خدیجہ الکبریٰ کہنے لگی، اے میسرہ، تم حضور کے ساتھ مال تجارت لے کر کے جاتے ہو، یہ بتاؤ کیا ان کے اندر کوئی عیب تو نہیں ہے، ان کے اندر کوئی خامی تو نہیں ہے؟ میسرہ کانپ گیا اور کہا خدیجہ، کس کے شان میں کہہ رہے ہو، کس کے بارے میں کہہ رہے ہو کہ کوئی عیب تو نہیں ہے؟ اے خدیجہ سنو، ہم جب تجارت کے لیے جاتے ہیں ایک قافلہ ہوتا ہے، اور سارے قافلے میں سب سے بلند جو نظر آتے ہیں وہ محمد کی ذات ہوتی ہے، محمد کی ذات ہوتی ہے۔ اور اے خدیجہ سن لو، سارے لوگوں کے سروں پر جب دھوپ رہتی ہے ایسے ماحول میں ایک بادل آ کر کے حضور کے سروں پہ سایہ کر دیتا ہے، اور حضور علیہ السلام کو دھوپ نہیں لگتی ہے۔ وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کہا، اے میسرہ، یہ عیب نہیں ہے، یہ تو خوبی ہے، یہ کوئی خامی نہیں ہے، یہ تو بہت بڑا کمال ہے، تم کوئی عیب نہ بیان کرو۔ ہم پوچھ رہے ہیں کوئی عیب ہے کیا؟ میسرہ کہنے لگا، تو خدیجہ پوچھتی ہے تو میں کہتا ہوں، سنیے کہ جب میں جاتا ہوں مال تجارت لے کر کے، تو سارے لوگوں میں کسی کے مال تجارت کی طرف کوئی نہیں آگے بڑھتا ہے، کوئی نہیں مائل ہوتا ہے، مگر آقا ہمارے ساتھ ہوتے ہیں تو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کہ سارے لوگ کشا کھینچے ہم لوگوں کے مال کی طرف آ جاتے ہیں اور خریدنے لگتے ہیں۔ پتہ نہیں نبی میں کون سی ایسی کشش ہے کہ ان کے رہنے سے میرے اے میسرہ، یہ کوئی خامی نہیں ہے، یہ کوئی عیب نہیں ہے، یہ تو کمال ہے، یہ تو خوبی ہے، کوئی عیب ہو تو بیان نہ کرو۔ میسرہ حیران رہ گیا کہ ہم عیب بیان کیا کریں، کوئی عیب ہو تب نہ بیان کریں۔ اتنے میں میسرہ کہنے لگا، اگر پوچھتی ہے تو سنیے۔ کہا کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا میں جب مال تجارت لے کر حضور کے ساتھ جاتا ہوں، دھوپ ہوتی ہے، دھوپ میں تپش ہوتی ہے، گرمی لگتی ہے، سب کے بدن سے پسینہ بہتا ہے۔ حضرت خدیجہ سوچ رہی ہے کہ اب لگتا ہے کوئی خامی بیان کرے گا، اب لگتا ہے کوئی عیب بیان کرے گا، مگر میسرہ کی زبان جب بچتی ہے تو وہ بولے چلا جاتا ہے کہ سب کو پسینہ چلتا ہے، پسینہ میں بدبو آتی ہے، اور اتنی بدبو کسی کے پسینہ میں اگل بغل کے لوگ نفرت کرنے لگتے ہیں، مگر اے خدیجہ، جس محمد کی بات تم کرتی ہو ان کے پسینے میں کوئی بدبو نہیں ہے، ان کا پسینہ اتنا مہکتا ہے کہ مشک و عنبر بھی اس پسینے کے سامنے پھیل نظر آتے ہیں۔ خدیجہ الکبریٰ، ان کا پسینہ اتنا خوشبودار ہے، اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے کہا ہے، واللہ جو مٹائے میرے کل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ میں عرض کرنا چاہوں گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، میں ذرا بیان کرتے چلا جا رہا ہے۔ خدیجہ بار بار پوچھتی ہے، کوئی عیب ہو تو بیان کرو نا، کوئی عیب ہو تو سناؤ نا، پسینہ مہکتا ہے، خوشبودار ہوتا ہے، یہ عیب نہیں ہے، یہ تو خوبی ہے، یہ تو کمال ہے۔ میں ذرا پریشان ہو گیا اور کھڑا ہو کر جھجلا کر کہا، اے خدیجہ الکبریٰ، اس پیغمبر کے اندر ہم عیب کیسے نکالیں جس پیغمبر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے